صدا آ رہی ہے کیا مدینے ڈیرے جما کے مانگو مدینے ڈیرے جما کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے مدینے ڈیرے جما کے مانگو مدینے ڈیرے حضور دیں گے کتاب رب العلا پڑھ لو صدائے جاؤ کا کہہ رہی ہے فَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا صدائے جاؤ کا کہہ رہی ہے کیا مدینے ڈیرے جی مدینے ڈیرے جما کے مانگو مدینے ڈیرے جما کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے مدینے ڈیرے جما کے مانگو میرے نبی سے محبت کرنے والوں اللہ کے دین پہ یقین کرنے والوں کتاب و سنت پہ ایمان رکھنے والوں اللہ کی کتابیں لا رحم میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس قرآن مجید قرآن رشید کی آیت کے اندر ایک واقعہ بیان ہوا ہے اور وہ واقعہ پچھلی امتوں کے ولیوں کا واقعہ ہے میں شارٹ سے ذرا تحت لفظ آرام سے جملے عرض کر دوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی رہے پچھلی امتوں میں اصحاب کہف اللہ کے ولی گزرے ہیں وہ سارا واقعہ آپ لوگوں نے بولے سنا ہوا جب غار کے اندر وہ ملے جس غار کو دقیانوس بادشاہ نے بند کیا تھا تو کئی سو سال کے بعد اس غار کے اندر قرآن کیا کہتے ہیں سورہ کہف کے اندر کہ جناب وَقَلْبٌ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَسِیدِ جس وقت دقیانوس بادشاہ کے بعد کئی 300 سال کے بعد جب دوبارہ لوگ گئے اور اس غار کو دیکھا تو وہ کتا بھی زندہ اور اللہ کے بولو اللہ کے ولی بھی زندہ میں یہاں جملہ ایک دے کے جا رہا ہوں تاکہ اللہ کرے دماغ میں بات بیٹھے دقیانوس بادشاہ نے ان کی غار کے اندر دیوار کیوں چنوائی تھی تاکہ یہ اندر ہی مر جائیں بھئی یہی ہے نا اس نے کہا اندر ہیں کہ اندر اس نے کہا باہر سے کیا کر دو تاکہ ان کو عبرت ناک موت سے دوچار کیا جائے بھوکے پیاسے اندر ہی مر جائیں اور یہ غار ان کی قبر بنے اور ان کا نام و نشان مٹے کئی لوگ کہتے ہیں یہ دقیانوسی سوچ ہے اصل دقیانوسی جو قرآن و سنت کی روشنی میں سوچ ہے وہ تو یہ ہے کہ قبروں کے اندر جا کے بندہ گل چھڑ جاتا ہے نہیں یار مزہ نہیں آ رہا حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر آج کوئی قدامت پسندی کی بات کرو تو کہتے ہیں یہ دقیانوسی سوچ ہے میں قرآن کی زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن تو ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے کہ دقیانوسی سوچ تو یہ ہے کہ جن ولیوں کو قبر میں رکھا جائے غار میں آگے ان کی غار کو قبر بنا دیا جائے تو اندر کیا ہوں گے مر مٹ گل سڑ جائیں گے یہ کس کی سوچ ہے بولو یہ ہے دقیانوسی سوچ اصل دقیانوسی سوچ تو یہ ہے کہ جو قبر میں جائے وہ کیا ہوتا ہے مر جاتا ہے مٹ جاتا ہے اور ولیوں کی سوچ کیا ہے جنہ عشق نمازاں پڑھیاں جنہ عشق نمازاں پڑھیاں تے او کدی نہ مردے شک ہوئی تے ویکھ لیا تے او قبراں تے دیوے بلدے
کریم نے انہیں وصال دیا. ان کے وصال کے بعد اب آپس میں یہ معاملہ شروع ہو گیا. اصل میں تفصیلی بات تو وہی ہے کہ ان کو اللہ نے زندہ اس لیے رکھا کہ اس وقت یہ جھگڑا چل رہا تھا کہ کیا مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے کہ نہیں. اور جب کوئی گل سڑ جائے قبروں میں سے کیسے زندہ ہوں گے. تو جب 300 سالوں کے بعد ان کی قبروں میں سے ان کو زندہ جب اللہ تعالیٰ نے اٹھوایا دکھایا تو جو جھگڑا تھا وہ ختم ہو گیا کہ جو رب ان کو اور ان کے کتے کو 300 سالوں میں ان کے جسموں کو سلامت رکھ سکتا ہے تو وہ رب مرنے کے بعد مردے کو قیامت کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر یعنی ان اصحاب کہف پر اسی طرح سے اطلاع دی تاکہ یہ جان جایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے اور قیامت کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. اچھا اب ذرا بڑی توجہ سے بات سننی ہے. اب جس وقت یہ اصحاب کہف کی عظمت اور شان سامنے آ گئی ان کا وصال ہو گیا اب جھگڑا ہو گیا. بڑی عام بات ہے جھگڑا شروع ہو گیا. بادشاہ وقت کہنے لگا کہ میں ان میں سے ہر ایک کے جسم کو نکال کر میں اس کو سونے کے تابوت میں رکھ کر سونے کے ساتھ ان میں سے ایک کے مزار کو بناؤں گا. کیا مہربانی خدا کی قسم بڑا کیا کروں گا. یہ جھگڑا ہو گیا مطلب یہ آپس میں ہو گیا. کوئی کہنے لگے نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے. بادشاہ اپنی بات پر ڈٹ گیا کہ میں نے یہ کرنا ہے. اب ذرا سنیے تفسیر روح المعانی تفسیر مدارک. بادشاہ نے جب اصحاب کہف کو سونے کے تابوت میں دفنانے کا سوچا تو فلما کان اللیل ونام اتوه فی المنام فقالوا اردت ان تجعل كل منا في تابوت من ذهب فلا تفعل ودعنا في كهفنا فمن التراب خلقنا واليه نعود. تفسیر مدارک لکھتی ہے تفسیر روح المعانی لکھتی ہے کہ ادھر بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ میں ان کو سونے کے تابوت میں دفناؤں گا. رات ہوئی یہ خواب میں آئے کہنے لگے تو نے ہمیں خواب میں تو نے ہمیں سونے کے تابوت میں دفنانے کا فیصلہ کیا ہے. ایسا نہیں کرنا ہم جیسے ہیں ہمیں رہنے دے. ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور مٹی میں ہی رہنا چاہتے ہیں. ذرا سارے سبحان اللہ بولو. ذرا سارے سبحان اللہ بولو. اللہ تعالیٰ قرآن میں اس واقعے کو بیان فرما رہا ہے اذ یتنازعون بینہم امرہم. تم ان کے معاملے میں آپس میں تنازع میں پڑ گئے اور کہنے لگے کچھ ابنوا علیہم بنیانا ان کے اوپر ان کی عالی شان عمارتیں بناؤ. ربهم اعلم بہم اللہ ان کے حالات کو بہتر جانتا ہے. قال الذین غلبوا علی امرہم ان میں سے پھر وہ اہل حق اہل دین لوگ کہ جن کی بات مانی جاتی تھی انہوں نے کہا نہ سونے کا تابوت توجہ ہے نہ سونے کے تابوت میں دفنائیں گے نہ کچھ اور کریں گے بلکہ ان کے مزاروں کے پاس مسجد بنائیں گے. لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مسجدہ. اچھا اب یہ آپ لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ بادشاہ نے سوچا یعنی فیصلہ کیا کہ میں کیا کروں گا. دھیان رکھیو سارے کیا کروں گا سونے کے تابوت میں دفناؤں گا. رات کو خواب میں آ کر کے لگے ہوئے انج نہ کریں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو اصحاب کہف تھے وہ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے اس فیصلے کو انہیں کیا پتا بھائی ان کو کیا پتا کہ بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا. اور پہلی بات تو یہ اور دوسری بات یہ کہ انہیں اتنا تصرف مل گیا کہ جو ان کے معاملے میں معاملہ ہو رہا تھا دربار بادشاہ میں ان کو قبروں میں پتا ہے کہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہو رہا ہے. میں صدقے جاؤں اور اگر اصحاب کہف کو دربار کی بات کا قبر میں پتا لگ گیا تو عبد القادر جیلانی کو نہیں پتا ہوتا کون میری یارویں کر رہا ہے. جتنا ذوق ہونا چاہیے اتنا دیا نہیں ہے. اور بھائی یہ اصحاب کہف کو پتا چل گیا کہ ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہو رہا ہے. وہ تو قبروں کے اندر ہیں انہیں کیا پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. اس کا پتا چلا کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں اللہ
اللہ انہیں بہت سارے امور جو ان کی ذات کے متعلق ہوتے ہیں اللہ انہیں مطلع کر دیتا ہے. تو اگر پچھلی امتوں کے ولیوں کو اتنا پتا ہے ہمارے مزاروں کے ساتھ کیا ہونے لگا ہے, تو میرے نبی کی امت کے ولی بالاتفاق شان میں, علم میں, تصرف میں, کمال میں ساری امتوں کے ولیوں سے افضل و اعلیٰ ہیں. اور اگر ان امتوں کے ولیوں میں اتنی طاقت ہے تو مصطفیٰ کی امت کے ولیوں کا تصرف کیا ہوگا. اس لیے یہ بات یقین سے اپنے قلوب و اذہان میں بٹھا کر یہاں سے اٹھنا ہے کہ اگر انہیں پتا ہے کہ ساڈیاں گلاں دربار وچ ہوئیاں نے, تو بابا فضل شاہ کلیامی کو بھی پتا ہے کہ الطاف شاہ جی نے آج مائی صاحبہ کے صحن میں میری منقبت پڑھی ہے. مزہ نہیں آیا. اگر انہیں پتا چل گیا کہ دربار میں ہمارے والے میں کیا فیصلہ ہوا, تو پھر یقین پیدا کر لو مولا علی کو پتا ہے کون میرے نعرے لگا رہا ہے. تو جی انہوں نے پتا ہے کیڑا میرے نعرے لا رہے تے منقبتاں پڑھ رہے ہیں, تے انہوں نے بھی پتا ہے کیڑا خبیث میرے نال بغض رکھ رہے ہیں. ہم تو بس اتنا ہی کہتے ہیں کہ بخدا علی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا, بخدا علی سا بندہ. اور اس لیے میں مولا علی کی شان پڑھ رہا ہوں. اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ میرے نبی کے سب سے آبا مولا علی سے پیار کرنے والے اور امت کا ہر ولی مولا علی کے در کا سوالی ہے اور مولا علی کی محبت میں مستغرق ہے. اس لیے کہ علی پاک کی محبت ہی ولایت کی مہر لگواتی ہے. جس دل میں مولا علی کا پیار نہ ہو اس میں باقی سب کچھ آ سکتا ہے لیکن ایمان ڈیرا نہیں ڈالتا ہے, ولایت نہیں آتی ہے. اس لیے لوگوں سوال کیا جاتا ہے کہ مولوی اتنی علی علی نہیں کرتے جتنا مزاراں تے درباراں تے علی علی ہوندا ہے. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ یہ ولیوں کے مزاروں پر ان کے ہاں اس لیے علی علی زیادہ ہوتا ہے اس لیے کہ یہ نعمت ولایت نے ملتی ہی علی کے در سے ہے. تو پھر مل کی آواز آ جاوے بخدا علی سا بندہ نہ ہوا. اور اتھے ایک سوچ نے منافقات وحیاں والی, وہ کڑی سوچ ہے کہ نبی دی شان بیان کرو سب سے اولا والا, ایک دم اللہ پاک کے سامنے لے آسان. اچھا جی سب سے اولا والا ہمارا نبی, تو اللہ نہیں کدھر گئے؟ یہ اللہ اعلیٰ تو اللہ ہے کیونکہ سبحان ربی اعلیٰ. حالانکہ یہ ایسی کٹیا مخلوق ہے, دکانوں پہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے اعلیٰ کپڑے, سبحان اللہ, اعلیٰ سبزیاں, اعلیٰ کھانے, وہ بندے دے پترو جے سبزیاں کپڑے تے ایک کتاباں اعلیٰ ہو سکتی ہیں تے باعث خلق کائنات زہرا کا بابا مخلوق میں اعلیٰ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جنہ دے ہاتھ اس گلت بھی نہیں اٹھے تو سی میرا خیال ہے وہ ہاتھ نہ ہی ہوتے پھر چلی گیا. ماشاءاللہ یہ بولو سبحان اللہ دیئے بات. تو یہ ایک وہابیہ مذہب تھا کہ جن کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی شان رسول بیان ہو وہ ٹکر میں لے آتے تھے جی اللہ نہیں کدھر گئے. اور ایک نما منافقہ دا ٹولا جمع ہے جیسے ہی مولا علی کی شان بیان ہو مقابلے میں کہتے ہیں اچھا جی وہ صفا کدھر گئے. یہ مثلا میں نے ابھی جو کہا بخدا علی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا, ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت اپنے عقیدوں کی حدود کے اندر رہ کر کہتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی تو ہی مالک ساری جہاں, تو ہی مالک جانا دا, تو ہی مالک جہانا دا. تو میں نے پوچھا بتا یہ کلام کسی عام بندے کا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی وہ تو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں
سب کن مکن تجھی کو حاصل ہے یا غوث، یعنی جو کچھ ہوندہ ہے جو کچھ ہوئے گا اے سارا کس دے اختیار وچے غوث پاک۔ اور بندہ پوچھے جی دسو جناب امام حسین کدھر گئے، امام حسن کدھر گئے؟ جب غوث پاک کو سب کچھ تجھی کو، یہ حسر کا جملہ ہے، تو غوث پاک کے لیے تو ہے، تو پھر صحابہ کدھر گئے؟ دیکھیں نا جی یہ تو پھر اس میں یہ سارے بریلوی ہم سارے لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، جب غوث پاک کی شان بیان ہوتی ہے تو ان کا مقام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے اولیاء کے معاملے میں وہ سب سے بڑی شان والے ہیں۔ اسی طرح ہمارا عقیدہ اس بات کو واضح کر چکا ہے کہ ہم مولا علی کو نبی نہیں مانتے اور نہ خدا مانتے ہیں، ہم ان کو عبد مصطفیٰ مانتے ہیں، ہم ان کو حضور کا ویر مانتے ہیں، ہم ان کو امت کا پیر مانتے ہیں، ہم ان کو خلیفہ چہارم مانتے ہیں، ہم ان کو خلیفہ راشد مان کر پھر کہتے ہیں بخدا علی سا بندہ نہ ہوا